ایران کے ایک عاشق حسین کا معجزہ، ایسا روح پرور معجزہ جو ایمان کو تازہ کر دے۔ ایران کا ایک بڑھائی جو لکڑی کا کام کرتا تھا، وہ کہتا ہے میں لکڑی کا کام کرتا تھا اور میری بڑی الفت تھی مولا حسین سے۔ میری زندگی عشق حسین کے بہار میں گھومتی تھی۔ میں لکڑی کا کام تو کرتا تھا، لیکن میں بڑی محنت کر کے لکڑی کے ممبر بناتا تھا حسین کے لیے، مسجدوں کے لیے ممبر بناتا تھا، تعزیے بناتا تھا، لکڑی کے علم بناتا تھا۔ جس بھی مسجد کا کام ہو سب سے پہلے میں وہ کرتا تھا۔ پورا سال میری یہی روش تھی، مسجدوں میں ممبر دینا، تعزیے دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہسپتال کے کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے مجھے اپنے گدوں میں بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے درد کو دیکھی اندیکھی کر دی۔ 2-3 ہفتے گزرے، تکلیف بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک دن اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے اپنے یورین کے ٹیسٹ دو۔ جب یورین ٹیسٹ دینے گیا تو میرا یورین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور کہا آج کے بعد گھر چلا جا، نہ تجھے چلنا ہے نہ تجھے کام کرنا ہے، بس بستر پر سیدھا ہو کر لیٹ جا۔ کہتا ہے کہ جب گھر پہنچا تو پہنچتے پہنچتے میرے ہاتھ پاؤں سوج گئے، اور کہتا ہے کہ اس دن کا سونا آج 4 سال گزر گئے۔ میں بستر پر اسی طرح سویا رہا۔ 4 سال سے میں بستر سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ بدن پھول گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میری آنکھوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بس مجھے کانوں سے آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کہا جب اس تکلیف میں پہنچا، اپنے جتنے رشتہ دار تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، بس ایک بوڑھی ماں تھی۔ لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے، لیکن میری بوڑھی ماں میری خدمت کرتی رہی۔ ماؤں کی قدر کرو جب تک زندہ ہے، اور اگر زندہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور قبر پر جایا کرو۔ مرنے کے بعد بھی ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں۔ کہا کہ اس ماں نے میری ایسی خدمت کی جیسے میں بچہ تھا۔ روزانہ ہسپتال آنا جانا تھا۔ بدن پھول گیا تھا، کھال بہت نرم ہو گئی تھی۔ کہا ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے پلٹا تب میرے پیٹھ پہ کیڑے پڑ چکے تھے، کیونکہ بدن بہت نرم ہو چکا تھا۔ میری ماں نے ڈاکٹر کو کہا بیٹے کو پانی پلاؤں؟ کہتا ہے نہیں، بس چمڑ کو گیلا کر کے اس کی زبان پہ رکھو۔ کہا 4 سال میں نے وہ پیاس چکھی جس کو سوچ کر میں مولا حسین پہ روتا تھا۔ شدت پیاس میں نے حسین کو پکارا، اپنے آقا سے میں نے امید نہیں چھوڑی۔ حسن ظن تھا میرا حسین پر، بس یہی کہتا تھا مولا میں آپ کے ممبر بناتا ہوں، مولا میں آپ کے تعزیے بناتا ہوں، مولا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بچا لیں گے۔ کہا جب آخری دن ہسپتال گیا نا تو ڈاکٹر نے میری ماں سے کہا بس یہ چند دن کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ کہا یہ آواز میں نے سن لی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا آقا حسین 4 سال سے آپ سے امید لگا کر بیٹھا ہوں، مولا کیا آپ کا عاشق جو ہی مر جائے گا؟ دنیا کیا کہے گی؟ حسین کے ممبر بناتا تھا، حسین نے اسے شفا ہی نہیں دی۔ کہا میری ماں نے گھر کے سرداب میں لا کر مجھے سلا دیا۔ وہ دن تھے محرم کے۔ پہلی محرم ہوئی، میری ماں نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی تو نیچے آئی اور کہا میرے لال محرم شروع ہو گیا ہے، اب میں تجھے حسین کے حوالے کرتی ہوں اور میں جاتی ہوں مجلس حسین سننے۔ کہتا ہے ماں یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں سرداب میں سو رہا تھا۔ 4 محرم کی رات آئی، میں نے دیکھا کہ کھڑکی سے ایک کبوتر اندر آیا، تب تک کانپتے تھے۔ جیسے ہی یہ پرندہ اندر آیا تو میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، لیکن یہ عجیب کبوتر تھا جس کے 3 پر تھے، سفید تھا، سبز تھا اور لال تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا کبوتر نہیں دیکھا تھا، پنجے اس کے لال تھے۔ آیا اور آ کر میرے سرہانے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کلام کرنا شروع کیا۔ میرے کانوں میں آواز دے کر کہتا ہے تجھے پیاس لگی ہے، کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے؟ کہا 4 سال سے زبانوں پر تالا لگا تھا مگر اب یہ تالا کھل گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے بہت پیاس لگی ہے، اتنے سالوں سے پیاسا ہوں۔ کہا پتہ نہیں اس کی چونچ میں کیا تھا، اس نے میرے منہ میں ڈالا، بس وہ بدن میں جانا تھا۔ ایک عجیب سی فرحت مجھے ملی۔ پھر وہ پرندہ اڑا اور سامنے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا حسین اگر آپ نے بھیجا ہے تو یہ اڑ کر میرے پاس آئے گا۔
یا میرے بستر کے نیچے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں بھیجا تو یہ اڑ کر چلا جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ پرندہ اڑا اور میرے بستر کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کہا بس اتنا ہوا، لیکن ابھی بھی بستر پر لیٹا ہوں، لیکن تھوڑی فرحت مجھے مل چکی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں یہ پرندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی۔ میری ماں نیچے سرداب میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ پہلے زمانے میں جب لوگ مجلس حسین میں جاتے تھے اور روتے تھے تو ہاتھ میں رومال رکھتے تھے۔ کہا جلدی جلدی دوڑی دوڑی آئی اور گیلا سا رومال میرے اوپر نچوڑنا شروع کیا۔ میں نے کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا یہ غم حسین میں جو آنسو بہائے ہیں تیرے مدن رہی ہیں تاکہ آقا حسین تجھے شفا دے۔ کہا یہ کہہ کر میری ماں جانے لگی۔ میں نے کہا اماں اگر زحمت نہ ہو تو بستر کے نیچے ایک کبوتر ہے، اس کے لیے دانہ اور پانی رکھ دو۔ ماں نے کہا کیسا کبوتر؟ کہا اماں بس رکھ دو۔ کہا ماں آئی اور اس نے نیچے دانہ اور پانی رکھا اور چلی گئی۔ کہتا ہے غالباً 10 محرم کا دن ہوا۔ میں نے کہا مولا حسین آپ کی عاشورہ کا دن بھی آ گیا ہے، اب بھی مجھے شفا نہیں دو گے؟ کہا رو ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک نورانی شخصیت کو اندر آتے دیکھا۔ بستر کے ساتھ جو کرسی پڑی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ میرا آقا حسین ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے سمجھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ میرا آقا حسین ہے۔ جیسے ہی میں نے امام حسین کو دیکھا، میں نے مولا کا بازو پکڑ لیا اور مولا حسین کو لپٹنے کی کوشش کی۔ کبھی بازو کا بوسہ دے رہا تھا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا تھا۔ جب میں نے ہاتھوں کو دیکھا تو مولا کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں میرے آقا، 4 سال سے انتظار تھا، میری جان آپ پہ فدا مولا، اتنی دیر لگا دی اپنی زیارت کرانے میں۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور کہا آج ہم آ گئے، ہمارا انتظار تھا، ہم آ گئے، تیرا انتظار ختم ہوا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، آپ میرے حال کو دیکھیں، میں زبان سے کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا اتنا کہنا تھا، حسین نے میرے وجود پر ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا، میرے ہاتھوں پر پھیرا، میرے کاندھوں پر پھیرا، میرے بدن پر ہاتھ لگائے اور کہا آج جو تجھے چاہیے تھا حسین نے تجھے عطا کیا۔ میں نے کہا آقا آپ کا بہت شکریہ۔ کہا مولا میں نے ایک نظر کی تھی۔ مولا نے کہا کیا نظر کی تھی؟ مولا میں نے نظر کی تھی کہ اگر آپ مجھے شفا دیں گے تو میں 10 دن آپ کی مجلس کراؤں گا اور 10 دن آپ کی نیاز بھی کروں گا۔ امام حسین نے کہا 10 دن اپنی طرف سے کرنا اور 8 دن میری طرف سے کرنا۔ کہا مولا 8 دن کس چیز کے؟ کہا 10 دن تو حسین کے لیے کرے گا اور 8 دن میری طرف سے میری اماں زہرا کے لیے کرنا۔ کہتا یہ کہہ کر آقا حسین چلے گئے تو میں رونے لگا۔ وہ پرندہ بستر کے نیچے سے نکلا اور اس نے پرواز کرنا شروع کی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پرندہ کیا پڑھ رہا تھا، حسین آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ آواز سن کر میری ماں دوڑی ہوئی نیچے آئی، لیکن اس آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میری ماں اندر نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے کہہ رہی تھی بیٹا یہ کمرے میں آوازیں کیسی ہیں؟ میں رو کر کہہ رہا تھا اماں اندر آ جاؤ، آقا حسین نے مجھے شفا دے دی۔ یہ بوڑھی ماں دوڑی دوڑی اندر آئی، کبھی دائیں دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے۔ کہاں ہے میرے آقا حسین؟ میں بستر پر بیٹھا تھا، وہ سوجن ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پرندہ پرواز کر کے چلا گیا۔ یہ بوڑھی کبھی کرسی کے بوسے لے رہی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ یہاں میرے مولا حسین کے ہاتھ لگے تھے۔ جب روتی ہوئی صحن میں آئی تو ہمسایوں نے سمجھا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ دوڑے دوڑے آئے کہ ماں رو رہی ہے کہ شاید بیٹا مر گیا ہے، لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ اسے حسین نے زندگی عطا کر دی۔ دوستو یہ معجزہ ہمیں 2 باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی، مولا حسین سے عشق کبھی خالی نہیں جاتا۔ دوسرا، ماں کی خدمت میں خدا کی رضا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ معجزہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عشق حسین کے مزید ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ لبیک یا حسین۔